أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ فتنے کا معنی آپ گزشتہ حدیث میں دیکھ چکے ہیں۔ فتنے سے مراد آزمائش بھی ہے، کسی غلط کام میں مبتلا ہونا بھی ہے۔ فتنے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے عذاب اور مصائب بھی ہیں۔ تو مال کو اس لیے فتنہ قرار دیا، صرف حدیث مبارکہ میں نہیں، قرآن پاک کی آیت بھی میں نے کل پرسوں عرض کی تھی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ مال اور اولاد کا تذکرہ ہے وہاں پر کہ اس میں فتنہ ہے۔ تو انسان مال کمانے کے لیے، اچھی رہائش کے لیے، اچھے دھن دولت کے لیے، پرسکون زندگی گزارنے کے لیے بہت سے غلط طریقوں سے بھی بسا اوقات مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو اس کی یہاں پر تردید کی جا رہی ہے کہ اس سے بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ بسا اوقات حلال مال ہوتا ہے، لیکن مال کے استعمال میں حرام آ جاتا ہے، یعنی حلال مال کو غلط جگہ استعمال کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی آزمائش کا باعث ہے۔ تو دونوں طریقوں سے بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ترکیب کے حوالے سے انا حروف مشبہ بالفعل، لام حرف جار، کل مضاف، امت مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے ثابتۃ سے۔ ثابتۃ اس میں فاعل، اس میں ہی ضمیر نائب فاعل، اور ثابتۃ اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر انا کی خبر مقدم ہو جائے گی۔ فتنتن یہ اسم مؤخر ہے، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر معطوف علیہ بن جائے گا۔ وہ عاطفہ فتنۃ مضاف، امتی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، المال خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ مل کر جملہ معطوفہ ہو جائے گا۔ امتی کے آخر میں بسا اوقات یا متکلم بھی، جیسا کہ ترجمے میں ہم نے کیا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، تو پھر یا متکلم بھی مضاف الیہ بن جائے گی، امت مضاف الیہ مضاف، اور یا متکلم مضاف الیہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اسرع الدعاء اجابة دعوة غائب لغائب، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعاؤں میں سب سے زیادہ جلد قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو غائب کی دعا ہو غائب کے لیے، یعنی آپ کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے بغیر کہے یا اس کے بغیر معلوم ہوئے، اور تعلق بھی کوئی اتنا خاص نہیں ہے، آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک ہے منہ پر دعائیں دینا، اس کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں،
अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, सवाब भी मिल सकता है, रायंगा भी जा सकते हैं। लेकिन जब किसी की अदम मौजूदगी में उसे अच्छे अल्फाज में याद किया जाए और उसके लिए फिर बिलखुसूस दुआओं का एहतमाम किया जाए, तो यकीनन ये उससे कुर्बत का और उसके साथ ताल्लुक में इखलास की दलील है। और ज़ाहिर है जो दुआएं इखलास और लिल्लाहियत के साथ की जाए उनकी कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। इसलिए फरमाया कि बेशक दुआ कबूल होने में सबसे जल्द दुआ जो कबूल होती है वो है जो गायब दुआ करे गायब के लिए। बाकी तरकीब के हवाले से इन्ना हुरूफ मुशब्बह बिल फेल, असरा मुजाफ, अद्दुआ मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मुमय्यज, इजाबतन इसकी तमीज, मुमय्यज और तमीज मिलकर इन्न का इसम, दावत मुजाफ गायब मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मौसूफ, लाम हरफ जार गायब मजरूर, जार मजरूर मिलकर साबिततुन से मुताल्लिक हो जाएंगे। साबिततुन अपने फाइल और जार मजरूर से मिलकर सिफत बन जाएगा दावत गायब की। मौसूफ सिफत मिलकर इन्ना के लिए खबर बन जाएंगे। इन्ना अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हो जाएगा। जी, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न रजुला ला युहरमु रिज़्क़ बिज़्ज़ंबि युसीबुहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, रवाहु इब्न माजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन इंसान रिज्क से महरूम कर दिया जाता है उस गुनाह की वजह से जिसका वो इर्तिकाब करता है। ये हदीस मुबारका का जुमला है मुख्तसर सा, लेकिन इंसान की जिंदगी पर बड़ा इसका अमल दखल है। जैसा कि आपने देखा कि तकदीर दो किस्म की है, तकदीर मुअल्लक भी और मुबरम भी। मुअल्लक का माना यह होता है कि अल्लाह ताला ने इंसान के रिज्क को, इंसान की मौत को, इंसान के किसी अमल को किसी चीज के साथ लटका दिया होता है, मुअल्लक कर दिया होता है। अगर ये ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा नहीं होगा। तो फरमाया कि गुनाह की वजह से बसा औकात इंसान का रिज्क लिखा होता है, लेकिन गुनाहों की वजह से वो रिज्क से महरूम कर दिया जाता है। इस तशरीह में वो तमाम सवालों के जवाब आ गए जो रिवायात में आता है कि पैदाइश के वक़्त इंसान का नेक वक्त होना, उसका रिज्क, उसकी उम्र और उसके आमाल सब कुछ लिख दिया जाता है। तो इस हदीस मुबारका के जवाब में जो मैंने तशरीह की, इस सवाल का जवाब भी गोया उसमें आ गया कि इसकी तकदीर को मुअल्लक किया हुआ होता है। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। बाकी तरकीब के हवाले से इन्ना हुरूफ मुशब्बह बिल फेल और रजुल इसका इसम है, लाम ताकीद के लिए है, युहरमु फेल बफाइल, रिज्क मफूल भी, बिज़म बाहर फेजार, जम मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुताल्लक हो जाएंगे अपने फेल से। यूसीबुहु ये जुमला हालिया बन जाएगा, यूसीबु फेल बफाइल, हु जमीर मफूल भी।
جی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور حال ذوالحال سے مل کر یہ خبر بن جائے گی انا کے لیے. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. رواہ فی شرح سنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یقیناً کوئی نفس ہرگز نہیں مر سکتا حتیٰ کہ اس زمین پر وہ اپنے رزق کو مکمل کر لے. یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انسان کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ اپنا رزق پورا کر کے رہتا ہے، اسے مل کے رہتا ہے. ہاں، اسباب کے درجے میں اس کے لیے کوشش کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے. باقی ترکیب کے حوالے سے ان حروف مشبہ بالفعل، نفسن اس کا اسم، لن تموت فعل بفاعل، حتی حرف جار، تستکمل فعل بفاعل، رزقہا مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر بواسطہ ان ہو کر، حتی آپ جانتے ہیں اس کے بعد ان محذوف ہوتا ہے، بتاویل مصدر ہو کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے لن تموتا کے ساتھ. فعل اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر یہ خبر بن جائے گی نفس کے لیے. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. رواہ الترمذی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یقیناً صدقہ غضب الرب، رب کے غضب کو، غصے کو بجھا دیتا ہے اور انسان کو بری موت سے بھی بچاتا ہے. تدفع کا ویسے معنی ہے دور کرنا، بری موت کو دور کر دیتا ہے، دفع کر دیتا ہے. اس حدیث مبارکہ میں صدقات نافلہ کا بالخصوص اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اپنی وسعت کے مطابق صدقات نافلہ کا اہتمام کرتا رہے، تاکہ اگر اس کے کسی عمل کی وجہ سے رب ناراض ہے، رب اگر غصے میں ہے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اور اگر اس کے مقدر میں بری موت لکھی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اسے اس بری موت سے بھی بچا لے.